تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم اس قیامت کے دن متوجہ ہوں گے کافروں کے اعمال کی طرف۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سارے اعمال اس طرح کر دیں گے جس طرح پریشان غبار ہوتا ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، جنت والے اس دن بہترین ٹھکانوں میں ہوں گے۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہترین آرام گاہوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 23، 24، پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان۔ کافر جتنے اچھے اعمال کر کے جائے اس کا بدلہ اللہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی بھی اچھائی آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ گزشتہ آیات میں آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ مشرکوں کو پکڑ کر کہیں گے آج تمہارے خدا بھی تمہیں اپنا مرید نہیں مانتے، اور تم نے شرک کر کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور آج اللہ ان کے اعمال سامنے لائیں گے۔ کوئی ان کی خدمت، کوئی مخلوق کی خدمت، کوئی رفاہی کام، کوئی ویلفیئرز کے کام، جو بھی انہوں نے کیے ہیں جس طرح کے آج وہ کرتے ہیں، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کافر بڑے اچھے کام کر رہا ہے، اور کافر ہمیں ہاسپٹل بنا کے دے رہا ہے، کافر ہمارا فری علاج کر رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے آج جو عیسائیوں نے ہاسپٹل بنائے ہیں، اور جہاں مسلمانوں کے لیے 50-100 روپے کی پرچی ہے اور اس پر وہ ہزاروں روپے کا آپریشن کر دیتے ہیں، وہاں پر مسلمان ان کے ہاں جب داخل ہوتے ہیں ان کے دل میں ان کی بڑی عقیدت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے مسلمان ڈاکٹر ہمیں لوٹتے ہیں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ صبح کی جو محفل ہوتی ہے اس کے اندر وہ عیسائیت کی تعلیم دیتے ہیں، عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا دن شروع ہوتا ہے۔ رات ختم ہو گئی، پھر اگلی صبح عیسائیت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے کام شروع ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم ان کے جھوٹے اخلاق سے متاثر ہو کے کبھی عیسائی بن جاتے ہیں، کبھی یہودی بن جاتے ہیں، کبھی کافر بن جاتے ہیں۔ مسلمان بھی بیچارہ اپنے راستوں سے ہٹ گیا ہے۔ ایک دن وہ تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی اپنے کندھوں پہ سامان اٹھا کے ایک عورت کے ہاں جا کے دے آتے تھے، اور خود ہی محنت کیا کرتے تھے اور راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندھے پہ کئی مرتبہ وزن اٹھا کے لوگوں کے گھر چھوڑ آتے تھے۔ حالانکہ اس اخلاق سے متاثر جو ہوتے تھے وہ صحابی بنتے تھے۔ آج ان کے اخلاق سے جو ہم متاثر ہوتے ہیں تو ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آج ہم ان کافروں کے سارے عمل اکٹھے کر کے سامنے لائیں گے اور ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یاد رکھنا، اللہ اگر ہمارے اعمال نامے کی طرف متوجہ ہو گئے قیامت کے دن، ایک مسلمان بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب فقد ہلک، جس کا حساب ہو گیا، جانچ پڑتال ہو گئی، فائل کھل گئی، رب نے دیکھ لی، وہ بندہ پکا ہلاک ہے، وہ بندہ پکا ہلاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آسان حساب ہوگا۔ آسان کا مطلب یہ ہے اللہ اس امت کو بلا کے پوچھیں گے ہاں بھئی اعمال نامہ دکھاؤ، وہ ایسے ابھی کھول رہا ہوگا، اللہ کہیں گے چل جا، چل جا۔ جس طرح وہ کنڈکٹر کو نہیں دیکھا آپ نے جو کہتا ہے جی میں اسٹوڈنٹ ہوں، ہم کہتے ہیں جی میں کیا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہاں بھئی کارڈ ہے تمہارے پاس، ہم کہتے ہیں جی کارڈ ہے۔ ابھی تھوڑا سا جیب میں ہاتھ مار کے ہم نکالتے ہیں، ذرا سا کارڈ اوپر کرتے ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ اس طرح میرا اللہ بھی قیامت کے دن کچھ لوگوں کو سامنے دیکھ کر کہیں گے ٹھیک ہے بھائی جاؤ، یہ ہیں جنتی جن کو اللہ نے کہا لاؤ بھائی دکھاؤ۔ ایک عمل بھی اللہ نے اگر چانچ پڑتال میں لے لیا تو ایک عمل بھی اس دنیا میں ہم اللہ کے معیار کے مطابق نہیں کر سکتے۔ ایک عمل بھی اس دنیا میں ہم اللہ کی شایان شان جو قدرت ہے وہ ایک عمل بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے تم اپنے عمل کی بنیاد پہ جو جنت میں جا رہے ہو نا،
یہ اصل میں خدا کا فضل ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ خدا کا فضل ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، قرآن پڑھ کے جا رہے ہیں، داڑھی رکھ کے جا رہے ہیں، ٹوپی پہن کے جا رہے ہیں، حج کر کے جا رہے ہیں، عمرہ کر کے جا رہے ہیں، ہم تو محنت کر کے جا رہے ہیں. لیکن جب اللہ کہیں گے بھئی حج کی توفیق تمہیں کس نے دی؟ نماز کی توفیق کس نے دی؟ سجدے کی توفیق کس نے دی؟ اب یہاں پہ ہم 25 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 25 ہیں، اور یہاں پہ لاکھ سے اوپر کی آبادی ہے. وہ باقی کدھر ہیں؟ ان کو توفیق کوئی نہیں ہے. یہ 25 ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے. یہ توفیق آپ کا کمال نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے. یہ رب کا، تو عمل کرنا بھی اللہ کا فضل ہے. پھر عمل کو، ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر لینا، یہ بھی کس کا فضل ہوتا ہے؟ تو دوسرے لفظوں میں آپ اپنے عمل پہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے، اللہ کے فضل کی بنیاد پہ جنت میں جائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے سارے عمل آئیں گے، اللہ اس کی جانچ پڑتال کرے گی. مشرک آ جائے گا، منافق آ جائے گا، کافر آ جائے گا، دیریہ آ جائے گا، ہندو آئے گا، سکھ آئے گا، عیسائی آئے گا، یہودی آئے گا، اور قرآن کہتا ہے بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے. جی ہم نے اتنی بلڈنگیں بنائی، اتنے یتیموں کو کھلایا، مسکینوں کو کھلایا، یہ رفائی کام کیا، اتنے اسپتال بنائے، اتنے اسکول بنائے، اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا. قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کو اڑتے ہوئے گرد کی طرح ایسے ختم کر دیں گے. اڑتے ہوئے گرد، جب آندھی چلتی ہے نا، آندھی تو خشک جو مٹی ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں کس طرح اڑتی ہے، اور اس کی جو نیچے والی جگہ ہے وہ ایک دم سے کیا ہو جاتی ہے؟ صاف ہو جاتی ہے. اب اتنے عمل اکٹھے ہوں گے، اللہ ان کو ایسے اڑا دیں گے، کسی کا کوئی نام، کوئی نشان، کوئی وزن، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. لیکن ایمان والے کو خدا بہانے سے بخشے گا، بہانے سے بخشے گا. روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امتی کو دیکھیں گے، اس کو آگ گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہوگی، آگ. وہ ہمارے نبی کو آواز دیں گے یا رسول اللہ آپ کا امتی وہ جا رہا ہے. حضور پاک اس کے پیچھے دوڑیں گے. اللہ کہیں گے رک جاؤ، یہ نبی کا امتی ہے، دیکھو نبی کیا کہہ رہے ہیں. اس کو روکا جائے گا، جیسے ہی وہ رکے گا ایک چھوٹی سی پرچی نیچے گر جائے گی. اللہ کے رسول کہیں گے اس کو چھوڑ دو، وہ کہیں گے ہمیں اللہ کا حکم ہے. اللہ کہیں گے حبیب کہہ رہا ہے تو اس کو چھوڑو، دیکھو حبیب کیا کہتے ہیں. اللہ کے نبی کہیں گے یہ جو پرچی ہے اس کو چیک کرو. پرچی میں لکھا ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر ہمارے نبی کہیں گے تم اس کو پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہو، ترازو میں لے کے آؤ. اس کو ترازو میں تولیں گے تو بھاری ہو جائے گی، اور وہ کہاں چلا جائے گا بھائی؟ جنت میں. کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعزاز ہے، اعزاز ہے. یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بھی نبی پاک کی امت میں شامل ہو جائیں گے، اور کہیں گے اس امت میں قرآن بھی ہے، رمضان بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، اور یہ سب چیزیں فرض ہیں. میں اس امت میں آنا چاہتا ہوں، میں اس امت میں آنا چاہتا ہوں. آج ہم کوشش کرتے ہیں جناب اس سے نکل کے یہودی بن جائیں، اس سے نکل کے عیسائی بن جائیں، اس سے نکل کے یہ بن جائیں، اس سے نکل کے وہ بن جائیں. اگر ہم بن جاتے ہیں تو ہمارے عمل ایسے گردے کی طرح اڑ جائیں گے، اور ہم زیرو پہ ہوں گے، اور پھر خود بخود ہم جہنم کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے کہ جناب اعمال نامہ تو زیرو ہو گیا. اعمال نامہ تو اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، جنت والوں کو بہترین رہائش ملے گی. اللہ ان کو لیں گے، فرشتے ان کو ہانکیں گے چلو چلو جلدی 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 جلدی، یہاں تک کہ جنتی جب پہنچے گا ایسے حشاش پشاش ہوگا، اوپر سے اللہ کی آواز آئی تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، تمہارے عمل پہ ہم نے تمہیں جنت کا وراثت دے دی. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے شکر اللہ کا وعدہ آ گیا. واورثنا الارض، ہم جنت کے وارث بن گئے. بھائی صاحب وارث وہ ہوتے ہیں جن کو جنت ملے. آپ کی عمر اگر 80 سال ہے، آپ کے بیٹے کی عمر کتنی ہوگی جی؟ 40 تو ہوگی نا، 45 تو ہوگی. اب آپ نے اس کو وارث بنایا، اس بیچارے کو اللہ نہ کرے کسی کو بھی 48 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا،
وہ وراثت گئی، اس کے بچے کو مل گئی، اس کو 2 دن کے بعد ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ بھی گئی، اس کی بیٹی کو مل گئی، اس کو ہو گیا، وہ بھی گئی، اس کی بیٹی۔ یہ وراثت نہیں ہے، یہ شفٹنگ ہے۔ کیا ہے؟ وراثت وہ ہے جنت میں ملے گی۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جس جگہ ہم چاہیں جنت میں اپنا گھر بنا لیں۔ فنعم اجر العاملین، اصل مزدوری یہ ہے۔ اصل مزدوری کیا ہے؟ وہ احسن مقیلا، اور آرام گاہیں بڑی پیاری ہوں گی، آرام گاہیں۔ فیہا عین جاریہ، جاری نہریں ہوں گی۔ سرر مرفوعہ، اونچے تخت ہوں گے۔ اکواب موضوعہ، گلاس رکھے ہوں گے۔ نمارق مصفوفہ، قالین بچھے ہوں گے۔ زرابی مبسوسہ، تکیے لگے ہوں گے۔ اور ادھر خدام جنت، ادھر حوریں، ادھر کھانے پینے، چلنا پھرنا۔ ہر مومن کہے گا جمعہ آئے، جمعہ آئے، جلدی جلدی کیا آ جائے بھائی؟ جمعہ۔ اور وہاں پہ بھائی یہ تو نہیں ہوگا کہ یار آج تو ہفتہ ہے پھر اتوار آئے گا۔ وہ خواہش ظاہر کریں گے جمعہ آ جائے، اللہ کہیں گے چلو بھائی آ گیا جمعہ۔ کیا ہے؟ آ گیا جمعہ۔ جمعے کی خواہش اس لیے ظاہر کریں گے کہ آج اللہ کو دیکھیں گے اور اس کے نبی کو دیکھیں گے اور ان کی تلاوت سنیں گے۔ 70 بیویاں روز مل جائیں گی، روز 70 تصویریں ہوں گی، اور ان پہ آپ کو ایک پسند آئے گی، وہ عورت بن کے آپ کے ساتھ لپک جائے گی، عورت بن کے۔ کھانا جو چاہیں آپ کھائیں گے، اللہ کو جب چاہیں آپ دیکھیں گے۔ جس ٹائم آپ باہر جائیں گے، آپ کی بیویوں کا جو حسن تھا آپ کا ہوتا تھا، آپ گھر آئیں گے بیویاں ڈبل حسین ہوں گی، آپ باہر سے آئیں گے آپ ٹرپل حسین ہوں گے۔ وہ کہیں گے بھئی یہ کدھر سے آیا؟ تو یہ اللہ کی محفلوں میں جو آتے ہیں نا، ان کے چہروں پہ نور آتا ہے۔ جس طرح آپ مسجد میں آئے ہیں تو نورانی فرشتے آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا بچہ 10 گھنٹے مدرسے میں قرآن پڑھ کے جاتا ہے، واپس آ کے باپ کو دیکھتا ہے تو باپ پہ قرآن کا نور آ جاتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے گئے تو دستک دی۔ ان کی 6 سال کی بچی نے آ کے دروازہ کھولا، اتنا نور شاہ صاحب کے چہرے پہ، اور قاری طیب صاحب اتنے خوبصورت تھے خود۔ ان کی چھوٹی بچی آ کے اپنے والد کو پتہ کیا کہتی ہے؟ ابا جی آج تو کوئی فرشتہ آپ کو ملنے آیا ہے، دیکھو یہ فرشتہ کون سا فرشتہ ہے؟ اب قاری طیب صاحب بڑے حیران پریشان، یار پتہ نہیں کون سا فرشتہ آ گیا گیٹ پہ۔ اب وہ گئے تو دیکھا کہ شاہ صاحب ہیں۔ کیا ہے؟ بچی کو کہا بیٹی کون سا فرشتہ ہے؟ کہا اس طرح کا کائنات میں نے تو کوئی بندہ نہیں دیکھا، پھر یہ فرشتہ ہی ہوگا، اس کے چہرے پہ اتنا نور ٹپک رہا ہے۔ وہ نور ٹپکتا ہے جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ اس کا نورانی عکس آپ کے چہروں پہ پڑتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سجدے کا عکس پڑتا ہے، آپ رکوع کرتے ہیں، اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ سادے کپڑوں میں بھی آپ کا چہرہ نورانی نظر آتا ہے۔ تو دینی محافل میں اللہ آپ کو نور دیتے ہیں، اپنے ایمان کا نور۔ کس کا نور دیتے ہیں؟ آج اللہ ہمیں دیں گے بہترین جنت، بہترین ٹھکانہ، پکی پراپرٹی، پکی وراثت۔ ہمارا ایک سبحان اللہ بھی کام کر جائے گا، ایک لا الہ الا اللہ کر جائے گا، ایک درود کر جائے گا، ایک بسم اللہ کر جائے گی، ایک الرحمن کر جائے گی، یاسین کر جائے گا، کوئی نہ کوئی کام کر جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ سمجھو کہ میرا ایک عمل قبول نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ ہمارے اس عمل کو جتنے ہو گئے ہیں وہ گردے کی طرح اڑا دیں، ہم خالی ہیں کہ نہیں؟ لہٰذا اب بھی ہم اپنا عمل جھولی بھر سکتے ہیں، توبہ کر کے، استغفار کر کے، اپنے آپ کی جنت بنا کے۔ اور توبہ استغفار اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر بندے کی موت سے پہلے یہ ہو جائے تو گزشتہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ نئی سیدھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔